آج کی جو قرآن کریم کی صورتیں ہیں اور آج کا جو پارہ ہے اس میں بڑی اہم چیزیں بیان ہوئی ہیں۔ از جملہ اور اہم چیزوں کے دو باتیں عرض کروں گا۔ ایک تو آج ایک آیت آئی ہے جس میں اللہ فرماتا ہے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ خدا نے اس قوم کی حالت نہیں بدلی، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ ایک شعر میں اس آیت کا ترجمہ ہوا۔ اللہ فرماتا ہے کہ تمہاری حالت کی درستگی اسی وقت ہو سکتی ہے جب تم خود کوشش کرو۔ اس آیت میں ہمارے لیے ایک بہت ہی سمجھیے اہم سبق ہے۔ آج دیکھیں تو مسلمانوں کی حالت کیا ہے وہ ہم اور آپ سب جانتے ہیں۔ عالم اسلام ہو یا عالم کفر ہو، پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کو ستایا جاتا ہے، سب سے جو ہے الگ تھلگ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو کہیں نہ کہیں آپ دیکھیں تو اس کے ذمہ دار ہم خود ہیں۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان فرمایا ہے کہ میں تمہاری حالت اسی وقت درست کروں گا۔ آخر صحابہ جو تھے تمہارے جیسے ہی انسان تھے، وہ 313 تھے اور ہزاروں پر غالب تھے، تو کہیں نہ کہیں ان کے اندر ایک ایمانی قوت تھی، جذبہ تھا۔ اس جذبے اور قوت کی وجہ سے میں نے ان کو تقویت دی اور میں نے ان کو غلبہ دیا۔ تو اگر تو تم غلبہ چاہتے ہو تو میرے بتائے ہوئے طریقے پر چلو، اور پھر رہنمائی جو ہے قرآن و حدیث میں موجود ہے۔ دوسری بات، ایک آیت آ جائی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے شیطان کے مکالمے کو بیان کیا کہ جب جنت اور جہنم کے فیصلے ہو جائیں گے، لما قضی الامر، تو شیطان کہے گا، وقال الشیطان، شیطان کہے گا لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق، کہ لوگوں میرے بہکانے کی وجہ سے تم لوگ یہاں پہنچ چکے ہو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے جو تم سے وعدہ کیا تھا وہ وعد الحق، وہ سچا وعدہ تھا۔ خواہ وہ جنت کا وعدہ ہو، جہنم کا وعدہ ہو، آخرت کا وعدہ ہو، جتنی بھی چیزوں کا وعدہ اللہ نے اپنے بندوں کے ذریعے سے تم سے لیا تھا یا کیا تھا تمہارے سامنے، وہ سارے وعدے سچے تھے، حق تھے۔ وَوَعَدتُّكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ، اور میں نے تمہیں جو جھانسا دیا تھا میں نے تو صرف تمہیں گمراہ کرنے کی کوشش کی تھی اور اس میں کامیاب رہا۔ فَلَا تَلُومُونِی، جہنم میں یہ مکالمہ ہوگا، جہنم میں شیطان کہے گا کہ اب تم مجھے ملامت مت کرو، وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ، اگر ملامت کرنا ہے تو اپنے آپ کو کرو، مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ، میں نے تمہیں گناہ جو کروائے ہاتھ پکڑ کے تو نہیں کروایا تھا، صرف میں نے اشارہ کیا تھا اور اس اشارے کے ذریعے میں نے وسوسہ ڈالا دل میں اور تم نے اس وسوسے پر عمل کیا۔ تو مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِي، اور تم بھی جو ہے مجھ پر ضرور دینے والے نہیں تھے۔ خلاصہ یہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ بتلایا ہے کہ لوگوں، حقیقت تمہاری زندگی کی یہ ہے کہ شیطان تمہیں بہکاتا ہے، شیطان تمہارے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے، یہ اختیار میں نے دے رکھی، اور اگر تو تم چلتے ہو شیطان کی روش، بتائے ہوئے روش پر، تو کل قیامت میں شیطان تم سے دامن اس طرح جھاڑے گا، پلہ جھاڑ دے گا، بالکل یہ کہتے ہوئے کہ مجھے تم ملامت مت کرو، میں نے ہاتھ پکڑ کر گناہ تو تم سے کروائے نہیں۔ تو اس آیت میں ایک اہم سبق ہے کہ شیطان جب بھی ہمیں وسوسہ دلائے، کسی بھی طریقے کی غلط باتیں اور غلط خیالات اور وساوس جو ہیں ہمارے ذہنوں میں پیدا ہوں، تو استغفر اللہ کی کثرت کرتے ہوئے ہمیں جو ہے دماغ کو جھڑکنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی بندگی میں ہمیں لگنا چاہیے۔ آج ایک مزید آیت ایک پڑھی گئی ہے جس میں شیطان نے اپنے رب سے یہ وعدہ بھی لیا کہ قال فبما اغویتنی لأزینن لهم فی الارض ولأغوینہم اجمعین، کہ اللہ آپ مجھے جنت سے نکال رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یاد رکھیں کہ میں ان کے سامنے زمین کو اور دنیا کو مزین کروں گا، یعنی دنیا کی رنگینیوں میں ان کو جو ہے غرق کروں گا، اور وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اور تمام کو میں گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے جواب میں یہ فرمایا إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، یہ شیطان نے خود کہا کہ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، ہاں تیرے وہ بندے جو خالص تیری ہی عبادت کرنے والے ہیں، جن کے دلوں میں صرف اور صرف تیری محبت ہے، اور جو دنیا کی لالچ میں نہیں پڑتے ہیں، ان کو تمہیں نہیں بتا سکتا۔ یعنی شیطان نے خود یہ اعتراف کر لیا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ شیطان سے بچنا اور شیطان کے جو بچھائے ہوئے جال میں نہ پھنسنا یہ ہمارے اختیار میں، شرط یہ ہے کہ ہم کوشش کریں۔ جب ہم کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ کیا ہماری مدد فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو شیطان کے جال سے محفوظ فرمائے، ہم تمام کو شریعت و سنت پر عمل کرنے کی